الحمد لله والصلاة على آلها الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ. مجھے فجر کی قسم، مجھے 10 راتوں کی قسم، مجھے جفت کی قسم اور طاق کی قسم اور رات کی قسم جب وہ ڈھلنے لگے. کیا ان میں سے کوئی ایک قسم اہل عقل اور اہل خیرت کے لیے وجود نہیں رکھتی؟ اے نفس مطمئنہ، لوٹ آ اپنے رب کی طرف. تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی. آ اور میرے بندوں میں داخل ہو جا. آ اور آ کر میری جنت میں داخل ہو جا. والفجر، مجھے فجر کی قسم. مفسرین نے، عرفاء نے 2 طرح سے اس کا معنی کیا. خود معصومین کی روایات میں 2 لفظ استعمال ہوئے. فجر سے مراد خود امام حسین علیہ السلام، اور فجر سے مراد اور فجر سے مراد خود روز عاشور. یہ ایک بات ہے، اس لیے کہ نور حسین ابن علی بطور اتم و کمال عاشور کے دن متجلی ہوا. خود حسین کون ہے؟ میں جب ماہ محرم سے پہلے کچھ کتاب بینی مصروف تھا کہ میں کچھ آپ کے لیے بیان کروں، تو ایک موضوع جو مجھے سمجھ میں آیا تھا وہ یہ تھا کہ حسین ابن علی مظہر اسماء خدا.
اور پھر میں نے اس جہت سے مطالعہ بھی شروع کیا. امام حسین علیہ السلام کی 57 سالہ حیات طیبہ، ان میں سے وہ واقعات کہ کس مرحلے میں کون سا اسم خدا وجود حسین سے ظاہر ہوا، بالخصوص روز عاشور. لیکن پھر میں نے ایک طالب علم کی حیثیت سے ضرورت سمجھتے ہوئے اس بحث کو مقدم کیا. کچھ کفر چاہیے رونق اسلام کے لیے. پہلے اسلام کے دشمن کو سمجھیں جس سے اسلام کو خطرہ تھا، جس نے دین کو بے پناہ کیا تھا، تاکہ پھر حسین ابن علی اور آپ کا اقدام سمجھ میں آئے. تو سو تمہید تھی. اگر کبھی دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا تو پھر موضوع وہی ہے، وہ اسی کا تسلسل ہے. یہاں تک کہ میں نے بطور خاص چیزیں مرتب کی، لکھی. اس سارے سفر میں امام حسین کتنے مقامات پہ رکے اور کس مقام پہ کیا خاص واقعہ پیش آیا، کس سے ملاقات ہوئی، کہاں پر کیا بیان کیا، اور کس مرحلے پر کون سی صفت حق تعالی اور کون سا اسم پروردگار ذات حسین سے متجلی ہوا، یہ کسی اور مرحلے میں. لیکن جو میں نے روایت عرض کی آپ کی خدمت میں، آ چکے 8 محرم ہے، اور مجھے عقیل بھائی نے بتایا کہ آج امام حسین کے فرس با وفا آپ کے ذوالجناح کی شبیہ کو بھی مومنین کے درمیان لایا جائے گا. میں چاہتا ہوں میں اسی نسبت سے فجر کی تفسیر میں اور آقا کی زندگی سے متعلق 2 جملے تمہیداً عرض کر کے پھر آگے بڑھوں. میں نے یہاں تک بیان کیا تھا لیکن وقت کی کمی کے باعث اس سے بات چھوڑ دی تھی کہ پیغمبر اسلام جب خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور دوران میں امام حسین مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور آپ کا قدم دشداشے میں الجھا. البتہ میں نے عرض کیا ایسا ممکن نہیں تھا، لیکن مشیت پروردگار تھی. یہاں پیغمبر اسلام نے امام حسین کو اٹھایا، سینے سے لگایا، چومتے ہوئے آگے بڑھے. لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ پیغمبر امام حسین کو ممبر کے داہنے طرف بٹھائیں جہاں ہر روز بٹھاتے تھے، لیکن آج نہیں بٹھایا. آج خود مشیت حق کو حسین ابن علی کا تعارف مطلوب ہے. اس لیے پہلے پیغمبر سے کہا گیا کہ آج آپ نے حسین کی طرف نہیں جانا، اکیلے مسجد آئیے. پھر امام حسین آئے، پھر آپ کا گرنا. خود خدا چاہ رہے کہ آج حسین کا تعارف ہو جائے. اب پیغمبر امام حسین کو سینے سے لگائے، خود فراز ممبر پر تشریف لائے، کچھ دیر بیٹھے گریہ کرتے رہے اور امام حسین کو چومتے رہے. پھر جب گفتگو شروع کی تو صحابہ سوچ رہے تھے جہاں سے پیغمبر نے بات چھوڑی تھی اب شروع کریں گے، لیکن پیغمبر نے وہ بات جو بیان کر رہے تھے اسے چھوڑ دیا اور ایک نیا موضوع شروع کیا اور فرمایا یا معاشر اصحابی اعرفوا ھذا حسین ابن علی. اے میرے صحابہ پہچانو یہ حسین ابن علی. اب امام حسین کے تعارفات شروع کی پیغمبر اسلام. وقت کم ہے، میں باقی مراحل کی طرف بڑھنا ہے. چند جملے پیغمبر کے اس خطاب میں سے، اس خطبے میں سے، کبھی میں کامل خطبہ عرض کروں گا. یا معاشر الاصحاب اعرفوا ھذا حسین ابن علی. کون حسین؟ پہلا تعارف، ان الحسین افضل الخلق ابا و اما و جدا و جدتا. یہ حسین ہے جو اشرف ہے ساری کائنات سے، اعلیٰ ہے ساری کائنات سے، افضل ہے ساری کائنات سے، باپ کے اعتبار سے، ماں کے اعتبار سے، دادا کے اعتبار سے، دادی کے اعتبار سے، نانا کے اعتبار سے، نانی کے اعتبار سے. کیا فرمایا؟ یعنی پوری کائنات میں حسین کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں، نہ حسین کی ماں جیسی کسی کی ماں ہے. اگلا جملہ سخت ہے،
آج کا ملا اٹھ کے گستاخی کرتا ہے. ان کو نہیں پتا تھا جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا اور پیغمبر کیا بات کریں, کوئی اٹھ کے سوال کرے. اتنا سب نے سنا ہے کہ حسین کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں, حسین کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں, حسین کے دادا جیسا کسی کا دادا نہیں. کون ہے حسین ابن علی کا دادا؟ ابو طالب عمران. حسین کی دادی جیسی کسی کی دادی نہیں, نہ حسین کے نانا جیسا کسی کا نانا, نہ حسین کی نانی جیسی کسی کی نانی. یہ نسبی تعارف ہے. وقت کم ہے لیکن ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں. عام طور پہ لوگ تو ہمارا تو کامی سفر ہے شہروں میں دیہاتوں میں, کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ. بس اوقات بعض افراد بڑے فخر سے اپنے شعبے کا اور اپنے خاندان کا تعارف کراتے ہوئے بتاتے ہیں کہ مولانا صاحب میں پروفیسر ہوں, اور میرے والد صاحب بھی تدریس کرتے تھے, اور میرے اہلیہ وہ بھی پروفیسر ہیں, اور میرے بچوں میں سے وہ ایک لیکچرار ہے. اگر کوئی فوج سے وابستہ ہے تو وہ اس طرح سے تعارف کرواتے ہیں کہ میں مثلاً بریگیڈیئر ہوں اور میرے بھائی کرنل ہیں, اور میرے والد صاحب جرنل تھے اور میرا بیٹا میجر. اگر کوئی سیاست سے وابستہ ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے باپ بھی ایم این اے تھے اور میں بھی ایم این اے ہوں, میرا فلاں بھائی یا بیٹا وہ ایم پی اے, میں ڈاکٹر ہوں, میرے باپ بھی ڈاکٹر تھے, فلانا رشتہ دار بھی ڈاکٹر, وہ ہماری فیملی میں اتنے ڈاکٹر ہیں. یہ دنیا کے تعارف ہیں, اور یہ فرضی تعارف ہے, اعتباری تعارف ہے. یہ تعارف ایک فرض کے ذریعے سے معرض وجود میں آتے ہیں اور ایک فرض کے ذریعے سے معدوم ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ بیٹھ کے فرض کرتے ہیں اور کسی کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں, اور پھر ایک فرض کے نتیجے میں وہ سبکدوش ہو جاتا ہے. یہ عارضی ہے, یہ دائمی تعارف نہیں. اس کائنات میں جو سب سے بڑا تعارف ہو سکتا ہے, دیکھیے عہدے, منصب اور مرتبے کا فرق اگر ذہنوں میں واضح ہو, عہدہ اور منصب ہمیشہ رتبے اور مرتبے کی بنیاد پر دیا جاتا ہے. اگر دقیقاً چلے جائیں گہرائی میں تو پھر محل تعارف عہدہ اور منصب نہیں ہوتا, محل تعارف رتبہ اور مرتبہ ہوتا. بات پہنچ رہی ہے؟ جیسے نبوت عہدہ ہے, امامت عہدہ ہے, رسالت عہدہ ہے, یہ وجہ امتیاز نہیں ہے. وجہ امتیاز وہ رتبہ اور مرتبہ ہے جس کی وجہ سے خدا یہ منصب دیتا ہے. اور سمجھیے اس رتبے اور مرتبے کا نام ولایت ہے, جس کی بنیاد پر الہی عہدوں کی تقسیم ہوتی. یہ باتیں صرف اسی ممبر سے کی جاتی ہیں. پروردگار نے یہ سامعین یہاں سمٹ کر گلدستہ عشاق اہل بیت کا جمع ہو تو میں بھی آسانی سے ہر بات کہہ دیتا ہوں اور بغیر سوچے وہ کہہ دیتا ہوں. تو اساس منصب نہیں ہے, عہدہ نہیں ہے, محل امتیاز رتبہ ہے. اور خود ولایت کی بھی اساس جو حقیقت ہے اس کا نام عصمت ہے, معصوم ہونا. اس مقام عصمت اور اس رتبہ عصمت کی بنیاد اور اساس پر الہی عہدوں کی تقسیم ہوتی ہے. اگر کوئی نبی بنتا ہے تب بھی عصمت کی وجہ سے, رسول بنتا ہے تب بھی عصمت کی وجہ سے, امام بنتا ہے تب بھی عصمت کی وجہ سے. اصل اساس محل امتیاز وجہ شرف عصمت ہے. باقی سارے کے سارے تعارفات جو میں نے مثالیں دی اہل دنیا جن پر اطراتی اور فخر کرتی ہے صرف اعتباری ہیں. ایک اعتبار کے ذریعے معرض وجود میں آتے ہیں, دوسرے اعتبار کے ذریعے سے معدوم ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. لیکن وہ تعارف جو وجہ شرف اور وجہ کمال ہے اور الہی عہدوں کی تقسیم کی اساس و معیار و میزان و بنیاد ہے, وہ عصمت ہے. عصمت یعنی معصوم ہونا. اور پوری کائنات میں سے صرف اور صرف اور صرف حسین ابن علی اگر چاہیں تو یہ تعارف دنیا والوں کو کروا سکتے ہیں کہ سنو میں خود بھی معصوم ہوں,
میرا باپ بھی معصوم ہے، میری ماں بھی معصومہ ہے، میرا نانا بھی معصوم ہے، میرا بھائی حسن بھی معصوم ہے، اور قیامت تک آنے والی میری نسل میں سے ہر فرد معصوم ہے۔ یہ تعارف خاص ہے امام حسین کے ساتھ۔ اس لیے جوش ملی آبادی نے کہا ذات حسین بجائے خود، مقام حسین بجائے خود، شرف حسین بجائے خود، نام حسین۔ کیا تول کے بات کی۔ جوش ملی آبادی، نام شبیر حسن خان تھا۔ کیا خوبصورت بات کی، کہا جوش دنیا کو مبارک ہو یہ فانی عز و جہ، جوش دنیا کو مبارک ہو یہ فانی عز و جہ، فخر کافی ہے مجھے ہم نامی شبیر کا۔ حسین کا نام باعث شرف ہے، حسین امام عزت ہے۔ یہ پیغمبر تعارف فرما رہے ہیں، سنو یا معاشر اصحابی اعرفوا ھذا حسین بن علی ان الحسین افضل الخلق ابا و اما و جدا و جدتا۔ اور اس کے بعد فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، یہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور یہ حسین نجات کی کشتی ہے۔ اور عجیب جملے پیغمبر اسلام فرماتے کہ ہم سب کے سب، ہم 14 صفون نجاں ہیں، ہم سب نجات کی کشتیاں ہیں، ہم 14 کے 14 ہدایت کے چراغ ہیں۔ لیکن جو حسین نجات کی کشتی ہے، اس کے لیے پیغمبر نے اپنے خطبے میں لفظ استعمال کیا اوسع و اسرع، سب سے زیادہ وسیع اور سب سے زیادہ تیز چلنے والی یہ کشتی نجات۔ میں نے امالی شیخ صدوق میں یہ روایت پڑھی اور بحار الانوار کی 44 نمبر جلد میں یہ روایت پڑھی کہ امام صادق نے فرمایا کہ قیامت کے دن گناہگاروں کی، بس دل میں پڑھتے جائیے تاکہ سلسلہ کلام بھی بڑھتا رہے، قیامت کے دن امام صادق نے فرمایا گنہگاروں کی 1000 صفیں ہوں گی، جس سن پروردگار نے گنہگاروں کو کھڑا کیا ہوگا۔ ان 1000 صفوں میں سے، یہ ایسی صفیں نہیں، معاشر کا میدان ہے، اور 1000 صفیں گنہگاروں کی، اور امام صادق فرماتے ہیں کہ ان میں سے 999 صفوں کو میرے جد بزرگوار حسین ابن علی شفاعت کریں گے، باقی ایک صف کی شفاعت ہم 13 معصوم کریں گے۔ یہ وسعت ہے، یہاں تک کہ امام صادق کی حدیث ہے، یہ غیر معمولی بات ہے کہ حسین ابن علی پر گریہ کرنا انسان کے بڑے بڑے ذنوب، بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہاں تک کہ میں نے امام صادق کی حدیث بھی پڑھی، یہ بھی امالی شیخ صدوق میں، امالی شیخ توسی میں بھی ہے، بہار کی 45 نمبر جلد میں بھی ہے، کہ جب انسانوں کا حساب لیا جائے گا تو وہ آنکھ جو حسین پر گریہ کرے گی، پروردگار قیامت کے دن حسین کے عزادار کو باقی اہل معاشر کی نسبت 40 سال پہلے جنت میں داخل کرے گا۔ اور سنیں، یہ امام جعفر صادق سے روایت، اسے شیخ توسی نے، یہ غیر چھوٹی کتابیں نہیں ہیں کہ کوئی اٹھے لکھے، شیخ توسی وہ شخصیتیں جنہوں نے مکتب تشیع کو وہ علمی بنیادیں فراہم کی اور معصومین کی احادیث کے ذخائر جمع کی۔ کتب اربع میں سے جو آپ کی کتابیں 4، ان میں سے 2 کتابیں آپ کو منتقل کرنے والے شیخ توسی ہیں، انہوں نے اپنی امالی میں لکھا کہ امام ششم نے فرمایا کہ میں نے اپنے بابا امام محمد باقر سے سنا کہ امام محمد باقر نے فرمایا کہ امام حسین کی شہادت کے صلے میں پروردگار نے آپ کو 4 چیزیں عطا کی۔ ایک، امامت کو آپ کی نسل میں رکھا۔ 2، اگر کوئی آپ کی قبر کے قریب جا کر دعا کرے گا، پروردگار کو اس کو شرف قبولیت عطا کرے گا۔ 3، اللہ نے امام حسین کی قبر کی مٹی میں انسانوں کے لیے شفا رکھی۔ اور 4تھی چیز، یہ امام جعفر صادق فرمانے کہ میں نے اپنے بابا امام باقر سے سنا، اور شیخ توسی اپنی امالی میں اس کو نقل کر رہے ہیں
کہ اگر کوئی زائر گھر سے جاتا ہے، کربلا جاتا ہے، اور جتنا وقت اس سفر میں آنے اور جانے میں گزارے گا وہ وقت اس کی زندگی میں حساب نہیں ہوگا. اگر بات جہاں تک ہوتی ہے حدیث تو میں نہ بیان کرتا، میں رک جاتا، لیکن سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یہ چیزیں تو حسین کی شہادت کے عوض میں دی جا رہی ہیں. سنیں، خود اللہ نے اپنی شہادت کے عوض میں حسین کو کیا عطا کیا؟ اگر تحمل کر سکیں تو شیخ طوسی نے تحریر کیا، روایت امام جعفر صادق نے فرمائی، اپنے بابا امام محمد باقر سے نقل کی. راوی کہتا ہے میں نے پوچھا یہ ساری چیزیں حسین کی نسبت سے دوسروں کو مل رہی ہیں، حسین کے ظاہر کو، حسین کی نسل کو امامت ملی، خود حسین کو پروردگار نے کیا عطا کیا؟ امام نے فرمایا اپنی شہادت کے بعد پروردگار نے حسین ابن علی کو اسی درجے میں قرار دیا جس درجے میں انتہائے بے انتہا آخری بلندی، جس کے بعد کوئی بلندی تصور نہیں کی جا سکتی، باعث تخلیق کون، وجود مبارک ختمی مرتبت، جہاں خدا نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو رکھا وہی مقام حسین ابن علی کے لیے قرار دیا. یہ غیر معمولی بات ہے، اسے سوچئے گا اور وزن کیجئے گا. میں روایات کا ایک تسلسل ہے، اگر بیان کرتا جاؤں تو پھر صرف وہ روایتیں بھی عجیب ہیں. ایک شخص امام صادق کے پاس آیا، عرض کرنے لگا فرزند رسول میں نے 29 حج کر لیے، آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے ایک اور حج کی سعادت نصیب فرمائے تاکہ پورے 30 ہو جائے. مجھ جیسا کوئی طالب علم ہوتا تو ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتا. سامنے امام جعفر صادق تشریف فرما تھے. پوچھا اچھا 29 حج کیے، اتزور قبر جدی الحسین، کیا تو نے میرے جد بزرگوار امام حسین کے قبر کی زیارت کی؟ کہ نہیں، ابھی تک وہاں نہیں جا سکا. فرمایا تعجب ہے، آج تک تو اس حسین کی زیارت کے لیے نہیں گیا کہ خدا فوق عرش سے خود جس حسین کی قبر کی زیارت کرتا ہے. ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاہ. ایسے مطالب ہیں کہ بیان کرنے سے ڈرتا ہوں. اور اس کے بعد جو جملے ہیں اب جا کے دیکھیے گا، گفتگو ضبط ہو رہی ہے، محفوظ ہو رہی ہے. امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 85 پر پیغمبر کی اس حدیث کو ذکر کیا. باقی حصہ بھی ہے، یہ حدیث بطور خاص. اور سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 144 ہے. اور ابن عساکر نے تاریخ مدینہ و دمشق کی 14ویں جلد کے صفحہ نمبر 123 پر، اور علی متقی ہندی نے کنز العمال کی حدیث نمبر 34,142 پر یہ حدیث بیان کی. یہاں پیغمبر پہنچے اور کیا جملہ ارشاد فرمایا، ان ابنی ھذا حسین، میرا یہ بیٹا حسین، یقتل، قتل کیا جائے گا، بے ارض، ایک جگہ پر، ایک زمین پر، یقال لہا کربلا. یہ پیغمبر اسلام کی امام بہقی نے کہا ہے، یہ پیغمبر کرام اسلام کے دلائل نبوت میں سے کہ غیب کی خبر دے رہے ہیں. ان ابنی ھذا حسین یقتل بے ارض یقال لہا کربلا، ان قریب میرا بیٹا حسین قتل کیا جائے گا اس زمین پر جسے کربلا کہا جاتا ہے. فمن شہد ذالک منکم، اے میرے صحابہ، حسین کو منبر پر لائے ہیں، گود میں بٹھا کر خود بھی گریاں کر رہے ہیں اور حسین کی مصائب بیان کر رہے ہیں اور کربلا بیان کر رہے ہیں. فمن شہد ذالک منکم فلینصرہ، میرے صحابہ تم میں سے جو بھی اس وقت زندہ ہو میرے حسین کی نصرت کرے. 72 میں سے 11 اصحاب رسول ہیں. ممکن ہوا تو کل میں ان 72 کا مختصر تعارف کروں گا، بے ادبی سمجھ رہا ہوں کہ ابھی تک ان کا ذکر نہیں کر سکا. اس کے بعد فرمایا
ان فی قتل الحسین لحرارۃ، اس حسین کے قتل میں نے اللہ نے ایک ایسی حرارت رکھی، ایسی گرمی رکھی، فی قلوب المومنین، مومنوں کے دلوں میں، لا تبرد ابدا۔ یہ پیغمبر گرامی اسلام حسین کی مجلس پڑھ رہے ہیں، وہ حرارت کے جو قیامت تک کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکے گی۔ یہ حسین ابن علی، والفجر، فجر کی قسم، یہ کون سا فجر ہے؟ ذات امام حسین۔ اور روز عاشور، اگر کوئی روز عاشور کو دنوں میں گنے گا، ستید عید ہے نا، بظاہر لگتا ہے کہ روز عاشور سال کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینے کا ایک دن ہے بظاہر، لیکن بباطن عاشورہ ایک دن نہیں، اگر دن ہے تو ایسا دن جو ازل سے لے کے ابد تک زمان و مکان پر احاطہ کیے ہوئے، جو سورج عاشور کے دن طلوع ہوا پھر غروب نہیں ہوا، عاشورہ آفتاب بھی غروب۔ امام حسین کی 57 سالہ حیات طیبہ کے اس دن کو اللہ نے اپنے جمال کے ظہور کے لیے منتخب کیا ہے۔ حق تعالی کی تمام صفات روز عاشور پیکر حسینی سے متجلی ہوئی۔ وزن کیجئے گا اس جملے کی، میں نہیں عرض کر رہا، اتنی وزنی بات تھی کہ ایک مرتبہ امام سجاد جب یہ جملہ سنا، کیا مرحلہ ہے، 12 محرم، عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں اس گستاخ نے گستاخی کی۔ پہلے امام سجاد سے جو بات ہوئی آپ کے حافظوں میں، پھر کہنے لگا اپنے قریب کھڑے مشیر سے، میں نے سنا ہے ان اسیروں میں علی کی بڑی بیٹی بھی آئی ہے۔ کسی نے کہا وہ خاتون کھلے بالوں والی جس کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے۔ سنیں زینب کون ہے؟ شریکت الحسین، جس نے پوری کربلا تیار کر کے حسین کے حوالے کیے۔ صرف اون و محمد کی پرورش نہیں کی، قاسم ہے، عباس ہیں، علی اکبر ہیں، سکینہ ہیں، ساری کربلا تیار کر کے دی۔ ایک مرتبہ جیسی تعارف ہوا تو یہ ہنستے ہوئے پوچھتا ہے، علی کی بیٹی بتا تو نے کربلا میں اپنے اللہ کو کیسا پایا؟ اس نے سوچا جیسی میں یہ لفظ زبان سے ادا کروں گا، نعوذ باللہ، خاکم بدان، علی کی بیٹی تحمل نہیں کر پائے گی اور خدا کا شکوہ کرے گی اور شکایت کرے گی، ہم لٹ گئے، ہمارے مردوں کو مار دیا گیا، ہماری چادروں کو چھین دیا گیا، ہم پیاسے تھے، ہم پر یہ مصائب، یہ مشکلات۔ لیکن جیسے اس نے پوچھا، ایک مرتبہ لبھائے زینبی میں جنبش پیدا ہوئی اور فرمایا سنو، ما رأیت الا جمیلا، میں نے روز عاشور میدان کربلا میں صرف اور صرف جمال خدا کے ظہور کو دیکھا، صرف حسین سے نہیں، ان 72 سے جمال خدا کا ظہور ہو رہا تھا۔ یہ ثانیہ زہرا نے فرمایا، اتنی بڑی بات ہے، اگر وزن کر سکیں۔ امام علی زین العابدین جو قریب کھڑے سن رہے تھے، ایک مرتبہ آنکھوں سے اشک جاری ہوئے اور یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ ان عمتی زینب عالمۃ غیر معلمہ، زمانے کا امام علی زین العابدین گواہی دے رہا ہے، اس ساری کائنات میں سوائے اللہ کے کوئی بھی میری پھوپھی زینب کا استاد نہیں۔ اب سمجھے والفجر کا مطلب کیا ہے؟ وہ دن جس دن اللہ نے اپنے اسماء و صفات، جلال و جمال کو ظاہر کرنے کے لیے پیکر حسینی کا انتخاب کیا، اور کربلا میں روز عاشور ہر لمحے میں مسلسل صفات الہیہ کا ظہور ہو رہا تھا۔ کیوں عاشورہ سرمدی ہے؟ ایک خوبصورت جملہ اہل سنت عالم نے لکھا ہے، ڈاکٹر عباس محمود عقاد، مصر کے مایاناز اہل سنت عالم ہے۔ میں نے کسی شیعہ دانشور کی کتاب میں ایسا جملہ نہیں پڑھا، نہ اس سے ملتا جلتا۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنی کتاب حسین ابو الشہداء کے آغاز میں یہ جملہ لکھا کہ جب میں نے کربلا کا مطالعہ کیا عاشورہ کا، تو مجھے یوں لگا کہ
روز عاشور میدان کربلا میں بیک وقت دو طرح کی جنگ چل رہی تھی. ایک جنگ نہیں, دو طرح کی جنگ چل رہی تھی. ایک جنگ لشکر حسین ابن علی اور لشکر عمر ابن سعد کے درمیان, اور دوسری جنگ خود حسین کی ذات کے اندر حسین کے صفات اور حسین کے کمالات کے درمیان. اور روز عاشور ہر کمال حسینی چاہتا تھا کہ دوسرے سے آگے نکل جائے. علم چاہتا تھا عبادت سے آگے بڑھے, عبادت چاہتی تھی سخاوت سے آگے بڑھ جائے, سخاوت چاہتی تھی شجاعت سے آگے نکل جائے. ہر وصف درجہ کمال پر. جمال کسے کہتے ہیں؟ جو ثانی زہرا نے فرمایا, جمال ایک کیفیت کا نام. جب کمال اپنی انتہائی حد تک پہنچتا ہے اور ظاہر ہونے لگ جاتا ہے تو کمال کے ظہور کی کیفیت کو جمال کہا جاتا ہے. ہر وصف حسین حد کمال تک پہنچ کر عاشور میں ظاہر ہو رہا تھا. کہاں سے شروع کروں بات؟ علم حسین, معرفت حسین. روز عاشور ابو ثمامہ ساعدی آئے اور عرض کیا فرزند رسول نماز کا وقت ہوا یا نہیں ہوا؟ زوال ہوا یا نہیں ہوا؟ حضرت نے بلا تامل بغیر وقفے کے فرمایا لا نعم لا نعم. 35 ساتھی شہید ہو چکے ہیں حسین کے, خود زخمی ہیں. ابو ثمامہ کھڑے پوچھ رہے ہیں 3 دن سے پیاسے ہیں. ایسی کیفیت. ابو ثمامہ پوچھ رہے ہیں نماز کا وقت ہوا نہیں ہوا؟ فرمایا نہیں ہاں. ابو ثمامہ سوچ میں پڑے, فرزند رسول کیا سمجھوں, نہیں یا ہاں؟ آپ پوچھیں دوبارہ آئیں گے یہاں شہ محرم کے لیے؟ میں کہوں نہیں ہاں. تو آپ کیا سمجھیں؟ ابو ثمامہ نے حیرت سے پوچھا فرزند رسول میں سمجھا نہیں. فرمایا سنو ابو ثمامہ, جب تم نے پوچھا تب وقت نہیں ہوا تھا. جب میں نے اپنے لبوں کو جنبش دی بتانے کے لیے تب بھی وقت نہیں ہوا تھا. جب میں نے لا کہا میرا لا مکمل ہوا, اسی لمحے وقت داخل ہوا, میں نے نعم کہہ دیا. اب سمجھیں, معمولی پریشانی میں انسان پاس رکھی ہوئی چیز بھول جاتا ہے. یہ حسین کی شہادت عظمیٰ سے کچھ دیر پہلے کیا طمانینت نفس کی کیفیت ہے کہ نبض کائنات پر ہاتھ ہے حسین ابن علی کا. یہ علم حسین. میں شرمندہ وقت بہت تیزی گزر رہا, میری خواہش تھی کہ میں کم سے کم چند ایک اوصاف کی طرف اشارہ کروں. عبادت حسین. یہاں آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے کہ علی اپنی زندگی میں 2 کام مکمل نہ کر سکے, ایک خطبہ شکشکیہ اور دوسرے 19 رمضان کو جو سر سجدے میں رکھا, سجدہ ادھورا رہ گیا. علی نے ذکر شروع کیا تھا, عبد الرحمن نے وار کر دیا کہ لیکن بعد میں آپ کے بیٹے حسین اور بیٹی زینب نے آ کر بابا کے دونوں ادھورے کام مکمل کیے. خطبہ بیٹی نے مکمل کیا اور ایسے مکمل کیا کہ خطبہ زینب کو سن کے کہہ رہے تھے اہل شام مرتضیٰ کا آج انداز خطابت اور سجدہ حسین نے مکمل کیا, اور ایسے مکمل کیا کہ میں سر نہیں اٹھاؤں گا, اب میرا سر کاٹ کے لے جاؤ. عبادت حسین اور صبر حسین. میں نے اس سے عرض کیا تھا, یہاں مجھے اچھا لگا باہر سٹال پہ انہوں نے, ابھی پہلے یہ ترجمے نہیں ہوئے تھے اردو میں, اب کچھ پہلے سے ہیں کچھ نئے ترجمے ہوئے. مقاتل کتاب اللحوف کا بھی میں نے دیکھا ترجمہ, مقتل ابی مخنف بھی ہے, اور نفس المحموم جو شیخ عباس قمی نے لکھی. سب سے معتبر ترین مقتل اللحوف جسے سید ابن طاؤس نے لکھا کہ روز عاشور حسین ابن علی اتنے زیادہ پیاسے تھے کہ امام حسین کو اپنا کلیجہ جلتے ہوئے محسوس ہو رہا تھا. روز عاشور حسین سب سے زیادہ پیاسے, ایسے کہ جو سب سے آخر میں شہید ہوا اس کی پیاس سب سے زیادہ. اتنی پیاس کے باوجود جب آقا آسمان کی طرف سر اٹھاتے تھے, آسمان امام حسین کو دھوئیں کی شکل میں نظر آتا تھا.
پہلے پیاس سمجھ لیں تاکہ میں بات کا مرحلہ طے کر سکوں. لیکن صبر اور مصبر اور مسلسل زبان سے خدا کی حمد جاری ہے. علم حسینی، عبادت حسینی، صبر حسینی، جرأت اظہار حسینی. سنیں میرے عزیز، وہ جو بچپنے میں 9 برس کی عمر میں حج سے واپسی پر جب مروان بن حکم نے آپ کی زمین پر قبضہ کیا جو پیغمبر اسلام نے آپ کو تحفے میں دی تھی، اس کی زمین کے ساتھ ملحق تھی، اور اس نے کہا میں اپنی جگہ کو سیدھا کر دوں، اور امام حسین کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھایا. اور جب آپ پلٹے تو کیا کیا، بیان کا وقت نہیں. اور وہ انداز کہ جو ولید بن عتبہ کے دربار میں جب مروان نے بات کی، تب جو امام حسین نے جرأت اظہار کا مظاہرہ کیا کہ مروان کو گریبان سے پکڑا اور اتنا بلند کیا کہ اس کا سر دارالعمارہ کی چھت سے ٹکرانے لگ گیا. اور پھر جب زمین پر پٹکا تو یہ کہہ کے پٹکا کہ تو کب سے قابل ہو گیا کہ حسین ابن علی کے ساتھ بات کر سکے، گفتگو کر سکے. لیکن کوئی کہے کہ اس وقت تو انصار ساتھ تھے، لیکن روز عاشور جب حسین اتنے زیادہ پیاسے تھے، شہادت عظمیٰ سے کچھ دیر پہلے عرض کیا، جب دیکھتے آسمان کی طرف، آسمان آپ کو دھوئیں کی شکل میں نظر آتا. اس کیفیت میں نے پڑھا کہ عمر ابن سعد ان لمحات میں آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا مجھے ابھی عبید اللہ ابن زیاد کا خط موصول ہوا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے کہ حسین سے کہو ابھی بھی تمہیں اختیار ہے، بین الذلۃ والذلہ، اسلحہ اٹھاؤ، جنگ کرو، یا پھر بیعت قبول کر لو. یعنی یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ یا بیعت کرو. اگر بیعت نہیں کرو گے تو قتل کرو گے. سنیں میرے عزیزوں، جیسے ہی امام حسین نے عمر سعد کی زبان سے عبید اللہ ابن زیاد کا پیغام سنا، اکیلے حسین، یہ لمحات جناب علی اصغر کی شہادت کے بعد کے، جیسی جملہ سنا میں نے پیاس کی طرف اشارہ کیا. اب 3 دن کے سوکھے گلے سے جو حسین ابن علی کی آواز بلند ہوئی پورے میدان کربلا میں سنی گئی. فرمایا ان الدعی یبن الدعی. اگر امام کی زبان سے یہ لفظ نہ نکلتے شاید میں ان کا یہاں ترجمہ بیان نہ کر سکتا، لیکن امام فرما رہے ہیں ان الدعی یبن الدعی قد رکزنی بین الاثنتین. حرام زادے کا حرام زادہ بیٹا وہ مجھے اختیار دے رہے بین السلۃ والذلہ، کہ میں اسلحہ اٹھاؤں یا پھر ذلت قبول کروں، بیعت کروں. اے عمر ابن سعد، کوفہ جا کر عبید اللہ ابن زیاد کو بتانا حسین کربلا میں کہہ رہے تھے ہیہات من الذلہ، اللہ نے ذلت کو حسین سے بہت دور رکھا ہے. وقت تیزی سے گزر رہا ہے، میرا جی چاہتا ہے میں کچھ پہلو عرض کروں، لیکن مجھے احساس ہے میں چاہتا ہوں کہ 2-3 دن ہیں اور آپ زیادہ سے زیادہ عزاداری کریں. آج گریے کا دن ہے، آج ماتم کا سینہ کوبی کا دن ہے. میں چاہوں گا کہ ہر روز میں نے تجاوز کیا اور وقت سے زیادہ 10-15 منٹ بات کی، لیکن کوشش ہے کہ وقت کے اندر بات سمیٹ لوں. یہ جرأت اظہار ہے اور اب شجاعت. اب امام حسین نے تلوار اٹھانی ہے، سمجھیں حسین کا اقدام. 2 محرم کو بھی تلوار اٹھا سکتے تھے، میں نے عرض کیا کیوں نہیں اٹھائی. کربلا ابدی نہ بن سکتی. 7 کو بھی اٹھا سکتے تھے، 4 کو تب بھی اٹھا سکتے تھے، شب عاشور بھی اٹھا سکتے تھے. یہ سارے مراحل مورخین نے لکھے ہیں. کیوں عاشور کے دن کس مرحلے پر تلوار اٹھائی؟ اب امام حسین نے تلوار اٹھانی ہے، لیکن عجیب کام کیا، ابھی بھی گھوڑے پر سوار نہیں ہوئے. گھوڑا خیام کے دروازے پر باندھا اور اپنے جد کے ناکا پر سوار ہوئے اور پیغمبر اسلام کی عبا اپنے کندھے پر رکھی، پیغمبر اسلام کا امامہ صحاب اپنے سر پر رکھا، پیغمبر اسلام کا عصا اٹھایا اور اس انداز سے ناکا پر سوار ہو کر خطبہ دیا تاکہ حجت تمام ہو جائے. اور جب
ابھی آپ نے بھی امام حسین کو لبیک کہا، لیکن ایسے لبیک نہیں کہنا چاہیے تھا. امام حسین کو روز عاشور دو طرح کی پیاس تھی، ایک پانی کی پیاس تھی اور ایک نصرت کی پیاس تھی. 3 دن کے پیاسے نے اپنے لیے پانی نہیں مانگا، نصرت مانگی تھی. کون سی نصرت؟ کہ دین مصطفیٰ کو 61 ہجری تک بچا کے لے آنا یہ میری ذمہ داری ہے. اب قیامت تک اس دین کا دفاع کرنا تم آزاداروں کی، تم حسینیوں کی ذمہ داری. ایسے لبیک یا حسین نہ کہا کریں جیسے کہا ہے پورے وجود. جب بھی نعرہ لگائیں، میں نہیں کہہ رہا نعرہ لگائیں، میں نے کبھی خواہش نہیں کی، لیکن جب یہ نعرہ لگائیں اس طرح سے حسین کو لبیک کہا کریں جس طرح سے زہیر ابن قین، عابس ابن شبیب شاکری، حر ابن یزید الریاحی، مسلم ابن اوسجہ، حبیب ابن مظاہر، انہوں نے اپنے پورے وجود کو طبق اخلاص میں رکھ کر حسین کی بارگاہ میں لبیک یا حسین کہا تھا. آئے خطبہ دیا اور جب دیکھا خطبے کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا، یہاں حضرت نے استغاثہ بلند کیا. جب کسی نے اجابت نہ کی، اب امام حسین نے ایک سوال پوچھا، بتاؤ کیوں میرے قتل پر جمع ہوئے ہو؟ یہ کربلا ہے، کب تلوار اٹھائی ہے؟ علی اکبر کی لاش اٹھا لی، تلوار نہیں چلائی. علی اصغر گود میں شہید ہوئے، تلوار نہیں چلائی. عباس شہید ہو گئے، اپنے علمبردار کے بازو اٹھا لیے، تلوار نہیں اٹھائی. یہ صبر حسین ہے. کب اٹھائی؟ اب امام حسین نے تلوار چلانی ہے، لیکن کس مرحلے پر؟ حسین نے مورخ کے سپرد نہیں کیا کہ وہ آئے اور کربلا کی تاریخ لکھے. کسی مورخ کے قلم اتنی طاقت نہیں کہ وہ کربلا بتا سکے کربلا کیا ہے. امام حسین نے قدم قدم پر خود کربلا کا تعارف کروایا کہ بتاؤ کیوں میرے قتل پر جمع ہوئے ہو؟ جیسے یہ سوال پوچھا، سب نے بیک زبان کا، اے حسین بغضاً لابیک، اے حسین تیرے باپ علی کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے. آپ غور کریں گے امام حسین نے دشمن سے یہ اعتراف کیوں لیا؟ اس لیے کہ اب امام حسین نے تلوار اٹھانی ہے، اور تلوار اٹھانے سے پہلے یہ اعتراف کیوں لیا ہے؟ میرے سینے میں بھی سکت نہیں ہے اور وقت بھی نہیں ہے، اور یہ روایت پہلے بیان بھی کر چکا ہوں، لیکن اشارہ کروں تاکہ بچوں جوانوں تک پہنچے کہ حسین نے کس مرحلے پر تلوار اٹھائی. امام نسائی نے لکھا، امام طبرانی نے لکھا، پیغمبر اسلام کے ایک صحابی جس کا نام ہے حضرت بریدہ اسلمی، یہ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا میں ہر روز آپ کی زبان سے علی کے فضائل سنتا ہوں، اس کے باوجود میں کبھی کبھی اپنے دل میں علی کے لیے بغض محسوس کرتا ہوں. یہ کہاں سر جھکایا؟ جواب کا انتظار کریں گے پیغمبر کیا بات کرتے ہیں، لیکن سر جھکائے انتظار کریں، پیغمبر نے کوئی جواب نہ دیا. یہاں تک کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد امام طبرانی نے لکھا کہ بریدہ اسلامی کو پریشانی لائے کوئی کہ رسول جواب کیوں نہیں دے رہے. سر اٹھایا، اگرچہ سردی کا موسم تھا، دیکھا پیغمبر کے چہرے سے پسینے کے قطرے زمین پر گر رہے تھے، چہرہ غصے سے سرخ تھا. غور کیجئے گا جو کہنے جا رہا ہوں. یہاں تک کہ بریدہ گھبرائے، اور جب گھبرائے اور سوچا میں نے ایسی بات کہی جس نے رسول اسلام کو ناراض کیا، تب بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجیے. لیکن غلطی کے اعتراف کے باوجود بریدہ اسلامی نے دیکھا پیغمبر نے کوئی بات نہیں کی اور خاموش بیٹھے، اور پسینے قطرے زمین پر گر رہے ہیں، چہرے پر برہمی کے آثار ہیں. اب بریدہ اور پریشان ہوئے اور سوچا بات غلطی سے بڑھ چکی ہے. اب لفظ بدلے اور کہا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا، آپ اللہ کے نبی ہیں، مجھے معاف کر دیجیے. لیکن اعتراف گناہ کے باوجود دیکھا پیغمبر خاموش ہیں اور کوئی جواب نہیں دے رہے. اب بریدہ پریشان ہوئے اور پریشانی حد سے بڑھی، اور جب کچھ سمجھ میں نہ آیا
تو ایک مرتبہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر دوبارہ اسلام کی بیعت کرتا ہوں۔ امام طبرانی نے لکھا، امام نسائی نے لکھا، جیسی بریدہ نے عرض کیا پیغمبر نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ کیا مطلب؟ یعنی علی سے دشمنی کفر ہے۔ اب سمجھیں روز عاشور امام حسین نے تلوار اٹھانے سے پہلے یہ اعتراف کیوں لیا؟ امام حسین نے یہ پوچھ کر اور ان کی زبان سے یہ اعتراف لے کر دشمن کے کفر پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ خبردار کوئی گستاخ مورخ یہ نہ لکھے کہ حسین نے مسلمانوں پر تلوار اٹھائی۔ اب جو حسین کے مقابلے میں آ جائے وہ مسلمان نہیں ہے، اور اب تلوار اٹھائی، اور جب تلوار اٹھائی یہ حسین کی شجاعت ہے۔ سید مہدی بحر العلوم لکھتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کائنات کے سب سے بڑے شجاع، لیکن جب میں نے روز عاشور حسین ابن علی کی جنگ پڑھی تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ حسین بڑے شجاع ہیں یا علی بڑے شجاع ہیں۔ کہا پھر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ حق یہ ہے کہ دونوں کی شجاعت برابری کی منزل پر۔ یہ شجاعت، اب جو تلوار اٹھائی آواز بلند کی، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جس کے علی اکبر جیسے بیٹے کو تم نے مارا ہے، اس کی جنگ دیکھو جس کے عباس جیسے بھائی کے شانے قطع کی۔ آپ کی جنگ یہاں تک کہ ایسے افراد جن کا تعلق تشیع سے بھی نہیں ہے وہ بھی امام کی شجاعت کو نظر انداز نہ کر سکے۔ میں یہ اشعار پڑھا کرتا ہوں، وہ شخصیت جس نے پاکستان کا قومی ترانہ لکھا، ابو الاثر حفیظ جالندری، انہوں نے امام حسین کے ان لمحات کو قلم بند کرتے ہوئے کہا کہ لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، نفس مطمئنہ، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا، کٹا ہوا۔ یہ کون سی وقار ہے؟ بلا کا شاہ سوار ہے کہ ہے 1000 قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا۔ یہ بالجقی حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ یہ کون حق پرست ہے، مئے رضا میں مست ہے، کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے۔ ادھر 1000 گھات ہے، مگر عجیب بات ہے کہ 1 سے 1000 کا بھی حوصلہ شکست ہے۔ یہ بالجقی حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ ادھر سپاہی شام ہے، 1000 انتظام ہے، ادھر ہیں دشمنان دین، ادھر فقط امام ہے، مگر عجیب شان ہے، غضب کی آن بان ہے کہ جس طرف اٹھی ہے تیغ بس خدا کا نام ہے۔ یہ بالجقی حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ شجاعت۔ اور حسین غیرت الہیہ کے مظہر، میں نے پڑھا کہ 3-4 کلومیٹر 36,000 کے لشکر کو ہانکتے ہوئے لے کے جاتے ہیں، اور دشمن بکریوں کے ریوڑ کی طرح حسین کے آگے بھاگ رہا ہے، پھر پلٹ کر آتے ہیں۔ حسین غیرت الہیہ کے مظہر، اپنے لیے ایک ٹیلا خیام کے قریب منتخب کر رکھا تھا، اور ایک حملہ کر کے پھر آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور بلند آواز سے آواز دیتے ہیں تاکہ اہل خیام مطمئن ہو جائیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ چند مرتبہ یہ ذکر ہے، پھر حملے کیے جاتے ہیں۔ آخر حملہ سنے، امام حسین نے 12 کلومیٹر مسافت تک دشمن کو لے کے گئے۔ یہ حسین کی شجاعت ہے، اور حسین جہاں جلال خدا کا مظہر ہے وہاں جمال خدا کا مظہر۔ اگر محسوس کریں تو جملہ عرض کروں، روز عاشور یہ حملے کرنے کے بعد ایک مرتبہ جب دشمن کی فوجیں دور نکل گئیں، بہن سے ملنے کے لیے آئے، اور خیمے کے دروازے پر بیٹھ کر حسین رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ ثانیہ زہرا نے گریہ کا سبب پوچھا، بھیا کون سی بات رلا رہی ہے، پہچانیے حسین کو، حسین رحمت الہیہ کا مظہر۔ ثانیہ زہرا نے پوچھا، بھیا حسین کیوں رو رہے؟ کہا آپ کی علی ہؤلاء، ان لوگوں کے لیے رو رہا ہوں، آپ کی علی ہؤلاء، ان لوگوں کے لیے رو رہا ہوں، الذین سیدخلون النار بسببی، ان قریب میری وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے۔ کتنا کریم ہے حسین،
جو اپنے دشمن کے جہنمی بننے پہ آنسو بہائے. وقت ختم ہوا. کیا بیان کروں حسین کا جود و عطا, آپ کی سخاوت, اتنی ہیبت تھی, اتنا جلال تھا امام حسین کی وہ شجاعت کہ آپ کسی میں ہمت نہیں, قریب آئے. یہاں تک کہ جب پلٹے اور انتظار کر رہے ہیں, وہ بہت وقت کے بعد دشمن پلٹ پلٹ کے آنا شروع ہوا, لیکن کسی میں جرت نہیں ہو رہی کہ قریب آئے. اتنے ڈرے ہوئے, گھبرائے ہوئے, ایک بڑے دائرے کی شکل میں دور آ کر سمٹ کر کھڑے ہونا شروع ہوئے پھر سے. اور حسین ابن علی اپنی شمشیر کو خاک کربلا میں گاڑے, قبضہ شمشیر پہ پیشانی ٹیکے ہوئے, خدا کے ساتھ ہم کلام ہیں. ایک جملہ میں نے کل کہا تھا, آج پھر کہتا ہوں. کیوں کہتا ہوں؟ امام حسین جو کلمات خدا سے گفتگو کرتے ہو کہے, کہا کہ من وجدک فما زال, جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا, جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. آئے آج 8 محرم امام حسین کی بارگاہ میں چلتے ہیں, اور امام حسین سے یہی جملہ جو روز عاشور امام حسین نے خدا سے کہا, ہم حسین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, اے حسین جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا, اور جس بد نصیب نے تجھے کھو دیا. کتنا کریم ہے حسین, آپ کے کرم کی کوئی حد نہیں ہے. اگر واقعات بیان کروں تو اس کے لیے گھنٹوں چاہیے. صرف جود و عطا حسینی میں بچپنے سے لے کر شہادت تک اتنے واقعات ہیں. لیکن بس اب آخری جملہ عرض کروں. حسین خاک کربلا پہ اپنی شمشیر گاڑے, قبضہ شمشیر پر پیشانی رکھے, خدا کے ساتھ محو گفتگو ہے, اور دشمن میں جرت نہیں ہو رہی کہ قریب آئے. یہاں تک کہ ایک شخص لوگوں سے پوچھتے ہوئے کہتے, وہ دکھاؤ وہ باغی کدھر ہے, سب ہاتھ سے اشارہ کریں وہ بیٹھا ہے, وہ خارجی کہاں ہے, وہ بیٹھا ہے, اور صفوں کو چیرتا ہوا یہ آگے بڑھتا چلا آ رہا ہے. اور امام حسین کے قریب پہنچ کر اس نے امام کو سلام کیا, اور روز عاشور دشمنوں کی طرف سے پہلی مرتبہ جب کسی کو سلام کرتے ہوئے سنا تو قبضہ شمشیر سے پیشانی اٹھائی. امام حسین نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا, تو مجھے مسافر معلوم ہوتا ہے, اجنبی معلوم ہوتا ہے. کہنے لگا, آپ نے ہزاروں کی بھیڑ میں کیسے پہچانا کہ میں اجنبی ہوں, مسافر ہوں؟ امام نے فرمایا, اس لیے کہ آج کے دن ان سب میں سے کوئی ایک بھی مجھے لائق سلام نہیں سمجھتا. کون ہے, کہاں سے آیا؟ کہنے لگا, میں کربلا کے اطراف میں ایک دیہات میں رہنے والا تاجر ہوں, اور میں سفر تجارت سے واپس آیا تو میری ایک 3-4 برس کی بچی, جب بھی میں واپس آتا تھا بڑے والہانہ انداز میں میرا استقبال کیا کرتی تھی, لیکن آج جب میں آیا تو اس نے پہلے کی مانند میرا استقبال نہیں کیا, بلکہ حیرت سے میرے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور مجھ سے پوچھتی ہے, بابا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے پوچھا, بیٹی کیوں, کیا ہوا؟ کہا, بابا آپ کو نہیں پتا, یہاں قریب نینوا میں کربلا میں ایک خارجی نے خروج کیا, ایک باغی نے خلیفۃ المسلمین اور مسلمانوں کے خلاف بغاوت کی, اور سارے مسلمان اس خارجی اور باغی کو قتل کرنے کے لیے جمع ہوئے. بابا آپ کو بھی جانا چاہیے. وہ خود دوڑی دوڑی گئی, میری تلوار لے کے آئی, مجھے تلوار دی اور کہا آپ جائیں. اور جب میں تلوار لے کر یہاں میدان کربلا میں پہنچا, سب سے پوچھتے ہوئے کہ دکھاؤ وہ خارجی کہاں ہے, وہ باغی کہاں ہے, وہ سب آپ کی طرف اشارہ کر رہے تھے. لیکن جب آپ کو میں نے قریب سے دیکھا تو آپ مجھے کہیں سے خارجی معلوم نہیں ہو رہے, کہیں سے باغی معلوم نہیں ہو رہے. کون ہے, اپنا تعارف کروا دیجیے. ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا, آنے والے میں کوئی خارجی یا باغی نہیں, تمہارے نبی کا نواسہ حسین ابن علی. عرض کرنے لگا, فرزند رسول اجازت دیں کہ میں آپ کی نصرت میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں. فرمایا, میری اجازت نہیں ہے, میری اجازت نہیں ہے, جلدی کرو, حدود کربلا سے باہر نکل جاؤ. میں ان قریب صدا استغاثہ بلند کرنے لگا, اور جس جس کے کان میں میرے استغاثے کی صدا جائے گی اس پر نصرت کرنا واجب ہو جائے گی, اگر نہیں کرے گا تو گنہگار ہو جائے گا. یہ چلا, امام کی بات سن کر چند قدم طے کیے, یا امام حسین کی آواز بلند ہوئی, واپس آؤ. جب یہ واپس آیا, امام حسین نے فرمایا, کیا بھول گئے
जब तुम सफर तिजारत पर जा रहे थे, तुम्हारी 4 बरस की बेटी ने तुमसे क्या मुतालबा किया था? क्या तुम्हारी बेटी ने तुमसे यह नहीं कहा था कि बाबा जान इस दफा वापसी पर मेरे लिए यमनी अकीक की अंगुश्तरी लेके आना? इमाम हुसैन ने छोटी उंगली से अपनी यमनी अकीक की अंगुश्तरी निकाली और आने वाले ताजिर को दी। ये ले जाओ, जाके बेटी को देना और उसे बताना वो कोई खारजी या बागी नहीं था, तुम्हारे नबी का नवासा हुसैन इब्ने अली था, जिसे उम्मत ने 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद कर दिया। आओ मेरे अजीजों, वो हुसैन की जो एक अजनबी की बेटी को भी फरामोश नहीं कर रहे, उस हुसैन का अपनी बेटी सकीना के साथ क्या सलूक होगा? हुसैन इब्ने अली के सीने का तावीज जनाबे सकीना। यहां तक मैंने पढ़ा है कि मदीना में ये बीबी अपने बाबा के साथ इस दर्जा मानूस थी कि हमेशा खाना बाबा के साथ खाती थी। कभी छोटे छोटे लुक़मे हाथों से बनाकर इमाम हुसैन के दहन में रखती थी, कभी इमाम हुसैन लुक़मे बना के अपनी बेटी के दहन में रखते। ये आकिलाना मोहब्बतें ये करबला के लिए तैयार किया जा रहा है। बच्चियां आमतौर पर माओं के साथ होती हैं, ये बच्ची अपने बाबा हुसैन के सीने पर सोती थी और नमाज जोर के बाद ये बच्ची 2 जाए नमाजें बिछाकर अपने बाबा के इंतजार किया करती थी। मामूल था इमाम हुसैन जितने भी मसरूफ हों, आप नमाज आसर के नवाफिल घर में आके अदा करते थे। आपकी बेटी सकीना इंतजार कर रही होती थी। वो ताल्लुक जो मछली का पानी से है, आए बस अब चूंकि शबी जुलजना को लाया जाएगा इसलिए चंद जुमले अर्ज करूं। यहां तक कि इमाम हुसैन रोज आशूर जब बीबियों से रुखसत होने लगे, सानिए ज़ारा ने इस मरहले पर अजीब ख्वाहिश की, कहा भैया हुसैन, मैं चाहती हूं कि मैं आप हमारे दरमियान में से गुजरे। किस तरह? सानिए ज़ारा ने एक तरफ बेवा खवातीन की सफ बनाई है और एक तरफ यतीम बच्चियों और यतीम बच्चों की सफ बनाई, और इमाम हुसैन से ख्वाहिश की कि आप हमारे दरमियान से सबको एक एक को मिलते हुए जाएं। आप गौर करेंगे सानिए ज़ारा ने ये ख्वाहिश क्यों की? मुझे ये बात समझ नहीं आती थी कि हजरत ने बीबी ने हजरत से ये ख्वाहिश क्यों की, लेकिन एक गुफ्तगू मेरी निगाह से गुजरी। मरहूम अजहर हसन जैदी साहब, उन्होंने बड़ी खूबसूरत मिसाल दी। वो कहते हैं कि जब एक ममलिकत का सरबराह दूसरे मुल्क जाता है तो वो मेजबान सरबराह ममलिकत आने वाले मेहमान के एजाज में गार्ड ऑफ ऑनर पेश करता है, अपनी फौजों की सलामी पेश करता है उसके एजाज में। अब सानिए ज़ारा ने रोज आशूर एक तरफ बच्चों की सफ बनाई, बच्चियों की सफ बनाई, दूसरी तरफ बेवा खवातीन की सफ बनाई, और अपने भाई हुसैन को यह पैगाम देने के लिए कि भैया हुसैन, आपने करबला का महाज फतह कर लिया। एक मर्तबा निगाह उठाकर अपनी बहन के उस लश्कर को भी देखते हुए जाइए जिस लश्कर को लेकर के आपकी बहन ने 3 बड़े आजमों के मुतलकुल अनान हुक्मरान की हुकूमत को नाबूद करना है। इमाम हुसैन एक एक बीबी से एक एक बच्चे से रुखसत हो रहे हैं। या ज़ैनबो व या उम्म कुलसूम व या सुकैनतो व या रुबाब व या जारियत उम्मी फिज़्ज़ा अलैकुन्न मिन्नी सलाम। सबको सलाम कर रहे हैं। खेमे से बाहर आए और घोड़े पर सवार हुए और घोड़े को एड़ लगाई। ये मरहला आपका फरस से बावफा रुका हुआ है। यहां तक कि हजरत ने फरमाया, ऐ मेरे फरस से बावफा, ये मेरी आखिरी खिदमत है, मैं इसके बाद तुझे मजीद ज़हमत नहीं दूंगा। लेकिन घोड़ा अपने मकाम पर ठहरा हुआ है। यहां तक हजरत ने फरमाया, ऐ मेरे फरस से बावफा, जब वक्त आखिर सब ने मेरा साथ छोड़ दिया तो क्या तू भी मेरा साथ छोड़ जाएगा? एक मर्तबा जुलजना ने अपना चेहरा पिछले सुमों की तरफ मोड़ा। हुसैन इब्ने अली ने मुड़कर देखा, अजीब कयामत का मंजर था। आपकी बेटी सकीना घोड़े के पिछले सुमों से लिपटी हुई है।
یہ کہہ رہی ہے زلجنا میرے بابا کو دشمنوں کے مجمع میں نہ لے جانا. حسین ابن علی گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے, جناب سکینہ کو اٹھایا اور اپنی گود میں بٹھایا اور پیار کرنے لگے اور باتیں کرنے لگے. اور کافی دیر جب امام حسین جناب سکینہ سے گفتگو کر چکے, اب فرماتے ہیں بیٹی سکینہ اب مجھے میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے. جناب سکینہ نے عرض کیا بابا میں آپ کو نہیں جانے دوں گی, نہیں جانے دوں گی. کہا بیٹی سکینہ جانے دیں, شاید میں آپ کے لیے پانی لانے میں کامیاب ہو جاؤں. کہنے لگی نہیں بابا آپ مجھے پانی نہیں چاہیے. چچا عباس بھی یہی کہہ کر گئے تھے بابا میں آپ کو نہیں جانے دوں گی. اب جب امام حسین نے یہ دیکھا کہ میری بیٹی سکینہ کسی طور مجھ سے الگ ہونے کے لیے تیار نہیں, اب حسین جیسا حساس امام کبھی زبردستی سکینہ جیسی بیٹی کو خود سے الگ نہیں کر سکتا. اب امام حسین نے اپنی تربیت کا اثر آزمایا اور فرمایا سکینہ تمہیں پتا ہے تمہاری ولادت کیوں ہوئی تھی؟ سکینہ جانتی ہو تم کیوں دنیا میں آئی تھی؟ کہ نہیں بابا آپ بتائیں. فرمایا سنو سکینہ میں نے اپنی تہجد کی دعاؤں میں, میں نے اپنی نماز شب کی دعاؤں میں تمہیں رو کر اپنے اللہ سے اس لیے مانگا تھا پروردگار تو مجھے ایک ایسی بیٹی عطا فرما جسے میں بہت زیادہ چاہوں, جسے میں بہت زیادہ پیار کروں, جس کے بغیر گھر مجھے اچھا نہ لگے. لیکن اے پروردگار اگر کبھی تیرے دین پر مشکل وقت آ جائے وہ میری جدائی برداشت کرے, اسے تازیانے لگے صبر کرے, تماچے لگے صبر کرے, اس کے کانوں سے بندوں کو نوچا جائے صبر کرے, اس کے دامن میں آگ لگے صبر کرے. حسین ابھی یہ جملے کہہ رہے تھے, سکینہ بابا کی گود سے اٹھی, کہا بابا جائیے. قتل کر دیا بابا، ہائے رولا رولا کے تجھے قتل کر دیا بابا، رولا رولا کے تجھے
قتل کر دیا بابا، رولا رولا کے تجھے قتل کر دیا بابا، رولا رولا کے تجھے قتل کر دیا بابا، رولا رولا کے تجھے قتل کر دیا بابا، رولا رولا کے تجھے قتل کر دیا بابا، رولا رولا کے تجھے قتل کر دیا بابا، تیری سکینہ کو یہ، تیری سکینہ کو یہ درد کھا گیا بابا، رولا رولا کے تجھے قتل کر دیا بابا، رولا رولا کے تجھے قتل کر دیا بابا، تیری سکینہ کو یہ، تیری سکینہ کو یہ درد کھا گیا بابا، رولا رولا کے تجھے قتل کر دیا 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 بابا، تمہاری بیٹی کو آتا نہیں کچھ اور نظر، میری نگاہ میں پھرتا ہے اب یہی منظر، تمہاری زلفوں میں ظالم کا ہاتھ تھا بابا، رولا رولا کے تجھے قتل کر دیا بابا، رولا رولا کے تجھے قتل کر دیا بابا، رولا رولا کے تجھے قتل کر دیا میں کس طرح سے بتاؤں وہ وقت کیسا تھا، ستم یہ باپ پہ بیٹی پہ ایک جیسا تھا، تیری طرح سے تماشا مجھے لگا بابا، رولا رولا کے تجھے قتل کر دیا بابا، رولا رولا کے تجھے قتل کر دیا بابا، رولا رولا کے تجھے قتل کر دیا بابا، تیری سکینہ کو یہ، تیری سکینہ کو یہ درد کھا گیا بابا، رولا رولا کے تجھے قتل کر دیا بابا، رولا رولا کے تجھے قتل کر دیا بابا، جسے پہن کے کہا تھا یہ آپ نے مجھ سے، سکینہ یہ میری ماں نے سیا تھا میرے لیے، تیرے بدل پہ وہ کرتا نہیں ملا بابا، رولا رولا کے تجھے قتل کر دیا بابا، رولا رولا کے تجھے قتل کر دیا بابا، رولا رولا کے تجھے قتل کر دیا بابا، تیری سکینہ کو یہ، تیری سکینہ کو یہ درد کھا گیا بابا، رولا رولا کے تجھے قتل کر دیا بابا، رولا رولا کے تجھے قتل کر دیا بابا، اکیلی میں نہیں دادی بھی ساتھ ہے میرے، یہ زخمی تیری محبت میں ہاتھ ہے میرے،
کر دیا بابا، رلا رلا کے تجھے قتل کر دیا بابا، رلا رلا کے تجھے قتل کر دیا بابا، رلا رلا کے تجھے قتل کر دیا بابا، جگہ نشیب میں دے دو میری یتیمی کو، چھپا لو ڈھیر میں ان پتھروں کے بیٹی کو، سکینہ بھول گئی گھر کا راستہ بابا، رلا رلا کے تجھے قتل کر دیا 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 بابا، کمر جھکی ہوئی آنکھوں میں کم بصارت تھی، جوا کے لاش پہ جیسی تمہاری حالت تھی، تمہارے لاش پہ وہ میرا حال تھا بابا، رلا رلا کے تجھے قتل کر دیا بابا، رلا رلا کے تجھے قتل کر دیا بابا، رلا رلا کے تجھے قتل کر دیا بابا، تیری سکینہ کو یہ، تیری سکینہ کو یہ درد کھا گیا بابا، رلا رلا کے تجھے قتل کر دیا بابا، رلا رلا کے تجھے قتل کر دیا بابا، رلا رلا کے تجھے قتل کر دیا بابا، حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے، حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے، حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے، کہ آج تک دل انسانیت دھڑکتا ہے، حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے، حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے، کہ آج تک دل انسانیت دھڑکتا ہے، حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے، حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے، حسینیت کو لہو چاہیے بقا کے لیے، حسینیت کو لہو چاہیے بقا کے لیے، حسینیت کو لہو چاہیے بقا کے لیے، یزیدیت نے پھر ایک بار سر اٹھایا ہے، حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے، حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے، حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے، لہو حسین کا کچھ ایسا کر گیا روشن، لہو حسین کا کچھ ایسا کر گیا روشن، لہو حسین کا کچھ ایسا کر گیا روشن، کہ آندھیوں میں بھی حق
जलता है हुसैन, सब तेरी कुर्बानियों का सदका है हुसैन, सब तेरी कुर्बानियों का सदका है कि आज तक दिल इंसानियत धड़कता है हुसैन, सब तेरी कुर्बानियों का सदका है हुसैन, सब तेरी कुर्बानियों का सदका है क्या जवाब से सितम है जमीन कर्बो बला, है क्या जवाब से सितम है जमीन कर्बो बला, है क्या जवाब से सितम है जमीन कर्बो बला, के 3 रोज का मेहमान तेरा प्यासा है हुसैन, सब तेरी कुर्बानियों का सदका है हुसैन, सब तेरी कुर्बानियों का सदका है हुसैन, सब तेरी कुर्बानियों का सदका है क्या जवाब से सितम है जमीन कर्बो बला, है क्या जवाब से सितम है जमीन कर्बो बला, है क्या जवाब से सितम है जमीन कर्बो बला, के 3 रोज का मेहमान तेरा प्यासा है हुसैन, सब तेरी कुर्बानियों का सदका है हुसैन, सब तेरी कुर्बानियों का सदका है हुसैन, सब तेरी कुर्बानियों का सदका है इलाही खैर किसी की नजर न लग जाए, इलाही खैर किसी की नजर न लग जाए, इलाही खैर किसी की नजर न लग जाए, ज़ईफ़ बाप का कड़ियल जवान बेटा है हुसैन, सब तेरी कुर्बानियों का सदका है हुसैन, सब तेरी कुर्बानियों का सदका है हुसैन, सब तेरी कुर्बानियों का सदका है कि आज तक दिल इंसानियत धड़कता है हुसैन, सब तेरी कुर्बानियों का सदका है जिसे हुसैन ने 18 साल पाला था, जिसे हुसैन ने 18 साल पाला था, जिसे हुसैन ने 18 साल पाला था, जमीन गर्म पे वो एड़ियां रगड़ता है हुसैन, सब तेरी कुर्बानियों का सदका है हुसैन, सब तेरी कुर्बानियों का सदका है ना मारे को तमाचे न मारे साले, न मारे को तमाचे न मारे साले, न मारे को तमाचे न मारे साले, ये बच्ची गम की सताई हुई सकीना है हुसैन, सब तेरी कुर्बानियों का सदका है हुसैन, सब तेरी कुर्बानियों का सदका है कि आज तक दिल इंसानियत धड़कता है हुसैन, सब तेरी कुर्बानियों का सदका है हुसैन, सब तेरी कुर्बानियों का सदका है ना लूट चादर ज़ैनब न छीन सर से रिदा, ना लूट चादर ज़ैनब न छीन सर से रिदा, ना लूट चादर ज़ैनब न छीन
کا صدقہ ہے حسین سب تیری قربانیوں 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 کا صدقہ ہے لہو حسین کا کچھ ایسا کر گیا روشن لہو حسین کا کچھ ایسا کر گیا روشن لہو حسین کا کچھ ایسا کر گیا روشن کہ آندھیوں میں بھی حق کا چراغ جلتا ہے حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ 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 ہے کیا جواز ستم ہے زمین کر وہ بلا ہے کیا جواز ستم ہے زمین کر وہ بلا ہے کیا جواز ستم ہے زمین کر وہ بلا کہ تین روز کا مہمان تیرا پیاسا ہے حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے الہی خیر کسی کی نظر نہ لگ جائے الہی خیر کسی کی نظر نہ لگ جائے الہی خیر کسی کی نظر نہ لگ جائے ضعیف باپ کا کڑیل جوان بیٹا ہے حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے کہ آج تک دل انسانیت دھڑکتا ہے حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے حسین سب تیری قربانیوں کا اے گل گلزار علی اکبرام 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 عاشق غفار علی اکبرام اے گل گلزار علی اکبرام عاشق غفار علی اکبرام اے گل گلزار علی اکبرام صفدر و جرار علی اکبرام اے گل گلزار علی اکبرام صفدر و جرار علی اکبرام اے گل گلزار علی اکبرام شم شبیدار علی اکبرام اے گل گلزار علی اکبرام شم شبیدار علی اکبرام اے گل گلزار علی اکبرام علی اکبر ما کشتائے تیگے جفا اکبر ما کشتائے تیگے جفا جون پیٹے روح رسول خدا جون پیٹے روح رسول خدا بلبل باغ علی مرتضی بلبل باغ علی مرتضی مونی سوگم خار علی اکبرام اے گل گلزار علی اکبرام مونی سوگم خار علی اکبرام اے گل گلزار علی اکبرام مونی سوگم خار علی اکبرام اے گل گلزار علی اکبرام حیدر کرار علی اکبرام اے گل گلزار علی اکبرام حیدر کرار علی اکبرام اے گل گلزار علی اکبرام فاطمہ کا لال علی اکبرام اے گل گلزار علی اکبرام فاطمہ کا لال علی اکبرام اے گل گلزار علی اکبرام زینب دلگیر علی اکبرام اے گل گلزار علی اکبرام زینب دلگیر علی اکبرام اے گل گلزار علی اکبرام بازو عباس علی اکبرام اے گل گلزار علی اکبرام بازو عباس علی اکبرام
اکبرم اے گل گلزار علی اکبرم علی پہ کرے تس خنجر کی چاک شد پہ کرے تس خنجر کی چاک شد اجلائے دامادی تو خار شد اجلائے دامادی تو خار شد بلغلہ بیرے دو طرف راک شد بلغلہ بیرے دو طرف راک شد کشتہ شرار علی اکبرم اے گل گلزار علی اکبرم کشتہ شرار علی اکبرم اے گل گلزار علی اکبرم کشتہ شرار علی اکبرم اے گل گلزار علی اکبرم شم و شبیدار علی اکبرم اے گل گلزار علی اکبرم شم و شبیدار علی اکبرم اے گل گلزار علی اکبرم شام کا بازار علی اکبرم اے گل گلزار علی اکبرم شام کا بازار علی اکبرم اے گل گلزار علی اکبرم عابد بیمار علی اکبرم اے گل گلزار علی اکبرم عابد بیمار علی اکبرم اے گل گلزار علی اکبرم علی اکبرم کشتہ تیغ جفا اکبرم کشتہ تیغ جفا جان بدے روح رسول خدا جان بدے روح رسول خدا بلبل باغ علی مرتضی بلبل باغ علی مرتضی مونس و غمخوار علی اکبرم اے گل گلزار علی اکبرم مونس و غمخوار علی اکبرم اے گل گلزار علی اکبرم مونس و غمخوار علی اکبرم حیدر کرار علی اکبرم اے گل گلزار علی اکبرم حیدر کرار علی اکبرم فاطمہ کا لال علی اکبرم اے گل گلزار علی اکبرم فاطمہ کا لال علی اکبرم اے گل گلزار علی اکبرم زینب دلگیر علی اکبرم اے گل گلزار علی اکبرم زینب دلگیر علی اکبرم اے گل گلزار علی اکبرم بازو عباس علی اکبرم اے گل گلزار علی اکبرم بازو عباس علی اکبرم اے گل گلزار علی اکبرم علی پہ کرے تس خنجر کی چاک شد پہ کرے تس خنجر کی چاک شد اجلائے دامادی تو خار شد اجلائے دامادی تو خار شد بلغلہ بیرے دو طرف راک شد بلغلہ بیرے دو طرف راک شد کشتہ شرار علی اکبرم السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا خاتم النبیین السلام